السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دعاؤں کو تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، اصل میں وہی دعائیں تو اللہ کو پسند آ جاتی ہے۔ جن سجدوں کو تم تعمیل کرتے ہو، اپنے تہجد عطا کرتے ہو، اصل میں وہی سجدے تو تمہیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، جو آج مشکل ہے کل وہی آسانی ہوگی۔ جس تکلیف میں اللہ سے مدد مانگتے ہو، اصل میں وہی تکلیف تو تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ مت بھولو کہ تمہارے رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں تکلیف سے نکال کر صبر کی راہ پر چلنا سکھا دیتا ہے۔ مت بھولو تمہارے اڑتے ہاتھوں کی لاج رکھنا صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ مت بھولنا تمہارا رب صرف کن کہتا ہے، ہر شے فیکن کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہی تمہاری چاہت کو تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اس منزل تک بھی ضرور پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے بس میں تو ایک ہی پل میں تو معجزے کرنا ہے، پر کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کرتا ہے؟ تب اللہ وہ ساری دنیا، ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز کان تک تو پہنچ جاتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اپنی پسند مانگا کرو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ ہم سب کو ہمدردی کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا احساس جو کسی کی تکلیف جانتے ہوئے اللہ سے مخصوص دعائیں کرے، جیسے اپنی تکلیف میں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئے تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس تمہارا رب ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ رب جو شعرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اسی لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس التجائیں لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی ضرور دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس کی رضا میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے، جب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کے جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ پاک جن راستوں پر گزار رہا ہے گزرتے چلے جاؤ، صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کہیں انجانی خوشی سے کہ جو بھی ہو رہا ہے سب اس کی رضا ہے اور اس کی رضا کے ساتھ ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں اس مشکل میں، وہ رب ہے ہمارے ساتھ۔ کیا ہوا جو کوئی ساتھ نہیں تو رب تو ساتھ ہے نا، اور اس کا ساتھ کافی ہے۔ جب تک رب ساتھ ہے تب تک ہمت ہے، حوصلہ ہے اور بس تب تک زندگی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ جب جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر تم کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے کیسے بی بی حاجرہ علیہ السلام کو اپنے اولاد کے لیے پریشان دیکھ کر ان کے لیے زمزم کی نہر جاری کر دی؟ کیسے اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا؟ کیونکہ یہ اللہ کے وہ خاص بندے تھے جو ہر غم میں، ہر خوشی میں اور ہر گھڑی میں اپنے رب کو پکارتے رہتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے رہتے تھے۔ تو کیسے ممکن ہے
کہ تم اس کو پکارو اور وہ تمہارے پکار نہ سنے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اسے مدد مانگو اور وہ تمہاری مدد نہ کرے؟ اللہ تو منتظر ہوتا ہے تمہارے لوٹ آنے کا۔ یہ تو ہم خود ہیں جو اس سے دور آ گئے ہوتے ہیں، یہ تو ہم خود ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وقت سے پہلے سب کچھ سوچ رکھنا، ایسا کرنا غلط نہیں ہے۔ اپنے مستقبل کا سوچنا، اس کے لیے فکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب ویسا نہ ہو جیسا آپ نے چاہا، آپ نے سوچا، تب مایوس نہیں ہوتے، تب ناشکری نہیں کرتے، تب تمہارے لیے بہتری لکھنے والے سے شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ مل کر ہی رہے گا، اور جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ بھی اس کے لیے ایک کن سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تمہاری دعائیں، تمہارا انتظار کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ کوشش کیا کرو مگر مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ رب کے فیصلوں سے ہی وہی مایوس ہوتا ہے جو اس پر یقین نہیں رکھتے، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو یہ سوچ بیٹھتے ہیں کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو جان لو کہ رحمان کا وعدہ سچا ہے، وہ السمیع ہے، جو تمہارے سننے والا ہے اور سب جانتا ہے۔ اپنے سبھی فیصلے اس پر چھوڑ دو اور بہترین کا انتظار کرو۔ اگر تمہیں اللہ کی چاہ، اللہ کی محبت چاہیے تو پھر تمہیں اپنی چاہ قربان کرنی ہوگی، اس کی دی ہوئی آزمائش کو اپنی جاگیر نہیں سمجھنا ہوگا۔ اگر پھر بھی تمہیں اپنی چاہ چاہیے تو اپنی چاہ کے پیچھے بھٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ایک دم دو محبتیں نہیں رہ سکتی۔ تم اللہ کو تب پہچانو گے جب تمہارے ارادے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ واقعی ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں، جہاں کامل یقین اللہ سے جڑا ہو، پھر معجزے ہوتے ہیں، آنسو میں مسکراہٹ کھلتی ہے، تاریکیوں میں روشنی ملتی ہے، تبھی تو اللہ دل سے یاد آتا ہے۔ اللہ اپنی یاد سب کو کہاں دیتا ہے، سارا میل نکال دیتا ہے، جیسے روشنی تاریکی ساتھ نہیں ہوتی، ایسے دنیا کی خواہش اور اللہ پاک ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا کو ختم نہیں کرتا، بس اس کے دل سے دنیا کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو فقط ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جنہیں وہ چنتا ہے، جو اسے اچھے لگتے ہیں، جن سے وہ پیار کرتا ہے، جنہیں وہ اپنا آپ سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت، اس کی مدد بہت خاص ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے لیے چنتا ہے تو اس کے لیے اس کے دل سے دنیا نکال دیتا ہے، اللہ خواہش سب نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے، اور ہم سب کو معاف کر دے، اور ہم سب کی جائز دعا قبول کر دے، اور ہم سب کی مشکل آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔